قادیانی جماعت کے لیے مرزا غلام قادیانی کی مرگ ایک بڑا سانحہ تھا، لیکن اس سے بھی بڑا سانحہ جو ہے قادیانی جماعت کو 18 اگست 1988 کو دیکھنے کو ملا۔ جتنی خدمت پاکستان میں قادیانیت کی ضیاء الحق نے کی ہوئی ہے، وہ آج تک مرزا غلام قادیانی سے لے کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کو یہ کریڈٹ جاتا ہو کہ اس نے قادیانی جماعت کے مفاد کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، گمراہی کا ایک لامتناہی سیلاب ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ بھائی ایک شخص جس کو اس خادم نے مکمل طور پہ قادیانی ثابت کیا، تمام ثبوت سامنے رکھے، اوکے، اور اس کے بعد میرے جو بھی پروف ہیں، جو بھی میرے کلیم ہیں، ان کو دنیا کا کوئی شخص جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا، ان کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آغا وسیم جو کہہ رہا ہے کہ ضیاء الحق بھی اکثر حکمرانوں کی طرح پاکستان کے قادیانی تھا، تو یہ بات میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو لبرل، جو صحافی، جو دانشور، جو تجزیہ نگار، جن لوگوں نے بھی میرے اس تحقیقی دعوے کے ضیاء الحق بائی برتھ قادیانی تھا اور وہ تا مرگ قادیانی رہا، قادیانی مذہب پر رہا، میں جانتا ہوں، اوریا مقبول جان سے لے کر مزمل شاہ، زاد حامد، جتنے بھی صحافی ہیں، جتنے بھی اینکر پرسن، جو بھی وہ ماجدکیاں کرنے والے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ آغا وسیم نے یہ کلیم کیا ہوا ہے، اور وہ بے بس ہیں کہ وہ میرے اس کلیم کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ کیا جنرل ضیاء الحق کا خاندان جو ہے وہ بے بس ہے، وہ تو سرپٹا رہے ہیں کہ یار یہ بندہ کہاں سے نکل آیا، اس نے کیسے یہ جو چیز نصف صدی تک ایک راہ پوشیدہ رکھی ہوئی تھی، وہ کیسے کوئی جرنیل، کوئی بھی آدمی، کوئی مولوی، کوئی کچھ جنرل ضیاء الحق کے غیر قادیانی ہونے کے، میرے غیر مسلمان ہونے کے میرے اس دعوے کو رد نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک لیٹ سے کہ یہ ایک مشکوک بیانیہ ہے، کمزور بیانیہ ہے، تو اس کے اوپر آ کر جو لوگ آج بہت زیادہ پروگرام کریں گے ضیاء الحق کے اوپر، اس کی برسی منائیں گے، اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ کریں گے اور اس کو مجاہد اسلام اور معلوم نہیں کیا کچھ کہیں گے، اوکے، تو یہ لوگ جو ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ ضیاء الحق کو غیر قادیانی ثابت کر سکے۔ اخلاقی جرت ہونی چاہیے، آدمی کو آ کے کہنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ایک مسلمان سمجھا، یہ وہ، لیکن جو تحقیق کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے اس کے قادیانی ہونے کے واضح ثبوت ملتے ہیں۔ صحافی ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن خود کو تو مسلمان ہی کہلواتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سن لیا کہ یہ بندہ جو ہے مرزئی تھا، اور ڈیپ ڈاؤن یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ تھا قادیانی، آغا وسیم کا کلیم جو ہے وہ درست ہے، اوکے، لیکن کیونکہ ان کے مفادات جو ہیں وہ پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کوئی آپ امیجن کریں، کوئی آ کے یہ کہہ دے کہ جی ٹی وی کے اوپر یا ایون سوشل میڈیا کے اپنے اکاؤنٹس پر جو ویل نون سو کولڈ صحافی ہیں پاکستان کے، اگر وہ صرف یہی ڈبیٹ کر لیں کہ کیا وہ قادیانی تھا یا قادیانی نہیں تھا، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ پھر صحافت پاکستان میں نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے اس موضوع کو ٹچ نہیں کرنا، جیسے یہ ایگزسٹ نہیں کرتی یہ چیز، حالانکہ پاکستان
ایک اچھے مستقبل کی طرف جاتے پاکستان کو جو ہے جنرل ضیاء الحق نے جس طریقے سے سبوتاج کیا، اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کے آفٹر افیکٹس جو ہیں آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں اور آگے اور بھی محسوس کریں گے. تو یہ بہرحال جو اصل چیز یہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بد نصیبی ہے، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ چھپکلی منہ میں ہے اور اس کو ہم انہیل کر رہے ہیں کیا سوالو کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا قابل نفرت بات ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہاں ایک بات جو میر مرتضیٰ بھٹو کہا کرتا تھا وہ یہ کہا کرتا تھا کہ جب تک جنرل ضیاء الحق زندہ ہے پاکستان میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس لیے اس کی موت جو ہے وہ پاکستان میں تبدیلی لانے کا باعث ہوگی. مرتضیٰ بھٹو کی آدھی بات کو میں درست مانتا ہوں، آدھی بات کو میں درست نہیں مانتا. یہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ جب تک وہ زندہ تھا کوئی دوسرا چہرہ جو ہے وہ حکمران کے طور پہ نہیں آنا تھا، یہ بات درست ہے. لیکن تبدیلی جو ہے وہ ہرگز اور ہرگز ضیاء زندہ رہے یا مرے تبدیلی نہیں آئے گی، نہ آئی. بلکہ جنرل ضیاء الحق کا جو ایک ویژن تھا وہ لبرلز، وہ صحافی، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ پاکستان کا مذہبی طبقہ، وہ پاکستان کا روشن خیال طبقہ، وہ دے آر فالوئنگ دا سیم ویژن. اس لیے تبدیلی تو نہیں آئی. ہاں حکمران کے چہرے ضرور بدلے. ضیاء کے بعد جو ہے وہ لیٹ سے ہم ایکسکلوڈ کرتے ہیں وہ جنیجو کو. ضیاء کے بعد جو ہے پھر ہم کیا بولتے ہیں بے نظیر کے دور حکومت کی بات کر لیتے ہیں، سو کولڈ جمہوری حکومت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا موقع تھا، یہ ایک بہت اچھا موقع تھا کہ پاکستان کے اندر جب بے نظیر کی حکومت آئی ہے تو اس کو یہ کوشش ضرور اور ضرور کرنی چاہیے تھی. کوشش کرتی کامیابی ناکامی وہ بات کی بات ہے، لیکن آدمی کی نیت، آدمی کا اپنا ایک کمیٹڈ نظریاتی ہونا، اس کی جھلک تو ملتی ہے اس میں پھر. لیکن اس نے کوشش ہی نہیں کی. بلکہ اچھا مسئلہ کیا ہے کہ یہ صرف پیپلز پارٹی اور اس کا گرج مسئلہ نہیں تھا، ان کی کوئی دشمنی مسئلہ نہیں تھا کہ ضیاء کے بعد بے نظیر کی حکومت یا پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. بنیادی چیز تو یہی ہے کہ بھٹو شہید کا جو ویژن تھا، جو وہ کرنے جا رہا تھا، جو کر رہا تھا، جو کافی کچھ اس نے کیا بھی، وہ ایک ریاست پاکستان کے ایک روشن مستقبل کی ضمانت تھی. آج اتنا زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہ میں حیران ہوں کہ وہ کیا نام ہے، پتہ نہیں کون سا ہے، ایک مسافر کی دنیا اس کا میں سن رہا تھا کہ وہ بیکو کے بارے میں واٹ ایور ہز نیم از، مجھے یاد نہیں آ رہا، میں چیک کر کے دیکھتا ہوں اس کا نام. ہاں سلیمان رشید، یہ صاحب جو ہیں وہ کوئی بیکو کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں وہاں سے جہاز بن کے نکلتے تھے اور پھر یہ کیا نام ہے پتہ نہیں کیا کچھ پرزے بنتے تھے، دنیا جہان کے لوگ آ کے وہاں سے ٹیکنالوجی لیتے تھے. بھٹو کی حکومت آئی تو اس نے اس کو نیشنلائز کر دیا. تو یہ تو دلیل ہے کہ اس آدمی یا تو قصدن جو ہے وہ فیکٹس کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا، یا پھر اس کی نالج اس بارے میں بالکل نہیں ہے جو یہ کلام کلیم کر رہا ہے. ٹھیک ہے،
میں نے بھی وہ فیکٹری دیکھی ہوئی ہے بچپن میں، وہ شاد باغ کے ادھر، تو وہ بہرحال وہ سائیکلوں کے بارے میں تو مشہور تھی کہ یہاں سائیکلز وغیرہ بنتی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں اس کے اوپر انشاءاللہ ایک علیحدہ پروگرام بناؤں گا، لیکن ڈیفینیٹلی یہ سارا اور سارا قبضہ مافیا تھا، جس کی میں اس وقت تو نہیں، لیکن میں بعد میں ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ کس طریقے سے مرزا نے جو ہے ان کو بٹالہ کمپنی والوں کو جو ہے پاکستان اسٹیٹ سے پیسے لے کر دیے۔ یہاں ان کی ایک آلریڈی ہندوؤں کی فیکٹری ایگزسٹ ہوتی تھی پہلے بیفور پارٹیشن، وہاں سارا سسٹم تیار تھا، اور انہوں نے وہ فیکٹری اور اس کے ارد گرد ساری زمین اس کو دے دی، کیونکہ قادیانی تھا وہ چودھری عبداللطیف۔ تو وہ ایکچولی سارا پارٹیشن سے پہلے جو ہے انگریزوں نے یہ سارا کچھ انگلینڈ سے، یورپ وغیرہ سے مشینری وغیرہ اس فیکٹری میں رکھی ہوئی تھی، تو وہ جب پارٹیشن ہو گئی وہ ہندو لوگ بھاگ گئے تو یہ ان کے پاس آ گئی۔ بہرحال اس کے اوپر میں زیادہ بات پھر کروں گا جب مگی موڈ بنا یا وقت ملا، تو میں پورا بیکو فیکٹری کی سارے جو ہے نا کیا کچھا چھٹا وہ میں سامنے رکھ دوں گا، اور پھر حتیٰ کہ وہ کیا زاد احمد بھی وہ قادیانی حرامزادہ کیا کہہ رہا تھا کہ بیکو سے ٹینک بن کے نکلتے تھے۔ ہاں وہ اوتھوں نکلتے سن تے وڑدے کتے سن اے بھی پھر دس دے نا وہ گراج انہوں دا کی سی، وہ تیری ماں دا سی نا، ایڈا وڈا گراج ٹینک لے جاندی ہے، یاد دیکھو کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ بیکو فیکٹری جو بھی تھی، میں سلیمان ہو کوئی بھی ہو، کوئی آپ کسی بھی صنعتی دور میں شامل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس بنیادی صنعت نہ ہو، اور یہ کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے۔ اس نے ارلی 50s میں یا 1948 میں آئی تھنک بیکو کو اوپننگ کی تھی، اور پاکستان میں سٹیل مل کب لگی ہے؟ 1943 میں، 1973 میں، اوکے۔ تو ایسے ہی کہ جی وہاں سے ٹینک نکلتے تھے۔ جب جس ملک کے پاس سٹیل مل نہیں ہے اس نے کیا ٹینک بنانے ہیں، کیا کچھ یا بھائی۔ تو بہرحال یہ اور موضوع ہے، بہرحال بیکو کی فیکٹری کے اوپر جو ہے میں ڈیٹیل، اور سب سے بڑا کرائم یہ ہے بیکو فیکٹری کا کہ یہ مادر چود، یہ ظہور الہی ممیسیہ اور اس کی سارے اور بہت سارے غنڈے، یہ لوگ جو ہیں راتوں کو وہ مسلمان جو تھے ان کو ان کے گھروں سے اٹھا کے لے کے جاتے تھے، وہاں ٹارچر کیا جاتا تھا۔ بیکو واز ناٹ پارٹ آف دیٹ ایریا، واز ریموٹ ایریا فرام لاہور ان 1950s، تو وہ تو کیا ویرانے میں ہوتا تھا، تو یہ راتوں رات وہاں لے جا کر ٹارچر کرتے تھے، کئیوں کو مار کے بڈھے دریا میں، ادھر تھاؤزنڈز آف پیپل۔ وہ انہوں نے باقاعدہ انٹیروگیشن کا ایک سینٹر بنایا ہوا تھا۔ یہ ماچوت کیا جانتے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انٹیروگیشن ریسنٹ ہسٹری کی بات ہے، انٹیروگیشن کا سینٹر جو ہے وہ مرزائیوں نے ضیاء الحق کے وہاں بھی سارے مرزائی ہوتے تھے جو انٹیروگیٹ کرتے تھے آل ذوالفقار اور پیپلز پارٹی کے ممبرز کو۔ شاہی قلعہ اور 2 اور انہوں نے خفیہ وہ بنائے ہوئے تھے لاہور کے اندر ہی، تو اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں، ماں چود یہ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے بہرحال میں یہ اس کو پھر میں پکڑوں گا اس ماں چود کو، جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی لاہور وہ بیکو میں یہ تھا اور وہ تھا۔ تو خیر کمنگ ٹو یہ ہے کہ بے نظیر کو یہ اس چیز کا بالکل اور بالکل میں مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ اس نے بھی وہی کچھ کیا جس کے اوپر جنرل ضیاء الحق جو چاہتا تھا، جو پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی۔ اوکے، آئی ٹیل یو کہ بہت بڑا بھٹو صاحب کا قاتل جج ایک قادیانی تھا، اور یہ 3 کہ تو آئی نو فور شور، مولوی مشتاق، ظہور الہی، اور یہ والا جو تھا نا کیا نام ہے اس کا نام، میں اس کا نام دیکھوں پینچو تو نہ ہی بھول جاتا۔ تو جب واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا میرا ڈرائیور جو سرکاری ڈرائیور تھا وہ بہت پریشان تھا
اور خاصا ایکسائٹڈ تھا. تو میں نے اس کو کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی آپ بہت دیر سے آئے ہیں، بہت دیر سے آئے ہیں، چیف جسٹس صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور جی آپ کو مبارک ہو، آپ ہائی کورٹ کے جج بن رہے ہیں. وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ اس کے متعلق میں نے انفارمیشن بھیجنا تھی. تو وہ میں نے کہا اچھا جی. خیر میں نے جلدی سے چیف جسٹس صاحب کو ٹیلی فون کیا. اس زمانے میں چودھری محمد الیاس ہمارے چیف جسٹس تھے. تو آپ کیا کہاں گئے ہوئے تھے؟ بٹی صاحب آپ نے بہت مجھے، میں شام ہو گئی ہے اور میں ادھر بیٹھا ہوں ابھی بھی اپنے چیمبر میں صرف آپ کی وجہ سے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ یار تم یہ بتاؤ کہ تم قادیانی ہو کہ احمدی ہو؟ تو میں نے کہا حضور میں قادیانی بھی ہوں اور احمدی بھی ہوں. اور نہیں یار سچی سچی بات بتاؤ تم قادیانی ہو کہ احمدی ہو؟ میں نے کہا حضور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں قادیانی احمدی ہوں، آپ شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں قادیانی ہوں کہ لاہوری ہوں. چلو اچھا جو بھی ہے تم کیا ہو؟ میں نے کہا جی میں قادیانی ہوں. تو شاید اس زمانے میں گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ان کا نام بھی بھیجیں، مگر ممکن ہے کہ وہ لاہوری کو احمدی سمجھتے ہوں اور قادیانی کو قادیانی سمجھتے ہوں، اور قادیانی کو بالکل بھی ان کا موڈ نہ ہو بنانے کا ہائی کورٹ کا جج. بہر اللہ کا کرم ہے کہ جب 1995 میں میرا نام ایسے ہوا کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، بہت شدید اس دن گرمی سی تھی، یہ شاید ستمبر یا اگست 95 کا زمانہ تھا، اگست کا ہی تھا شاید. تو میرے جو سیکٹری تھے اس زمانے میں شیخ ریاض احمد، بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے اور پھر سپریم کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے، وہ بیبا آدمی تھا، بہت اچھا انسان ہے. میرے ساتھ ہمیشہ وہ پیار سے پیش آتے رہے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ ہائی کورٹ کا جج بننا چاہیے. تو اچانک وہ ٹیلی فون پر تھے. میں نے اٹھایا اور مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ سیکرٹری صاحب بات کر رہے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ اسلام آباد آ جاؤ. تو میں نے اس کو ان سے عرض کیا، میں نے کہا حضور یہ تو کہنے نہیں کل صبح تمہیں اسلام آباد پہنچنا ہے. تو میں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ اس وقت ذرا مشکل ہو جائے گا، کیسے میں آ سکوں گا، پتہ نہیں فلائٹ مجھے ملتی ہے کہ نہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کب کہا ہے کہ تم جہاز پر آؤ، فوراً آؤ جس طرح بھی آ سکتے ہو، کل بے نظیر صاحبہ سے آپ کی ملاقات ہے. میرے ساتھ جو بھی دوسرے لوگ بھی تھے ہم پہنچے اور اگلے دن پرائم منسٹر ہاؤس میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی اور وہ بہت اچھی ملاقات رہی. انہوں نے مختلف قسم کے، مگر یہ اچھی بات تھی اس میں کہ انہوں نے میرے عقیدے کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھی. کچھ پھر بھی اس کے 2 مہینے بعد کچھ لوگوں کا پھر نام جن کو بے نظیر صاحب نے بلایا ہوا تھا اور ان کا انٹرویو لیا تھا ان کو پھر ڈراپ کر دیا، مگر اللہ کا کرم ہوا کہ میں ہائی کورٹ کا جج بن گیا. اب اس حوالے سے جی آپ نے سن لیا کہ یہ وہ بندہ تھا جو کہ بھٹو کے قاتلوں میں شامل ہے، اور یہ بے نظیر نے ظاہر ہے کمپرومائز کیا. کمپرومائز کن کے ساتھ کیا؟ قادیانیوں کے ساتھ کیا. اسی طرح بے نظیر یہ جانتی تھی کہ کنور ادریس جو سندھ میں کوئی بڑا افسر تھا، ہوم سیکرٹری، آئی ڈونٹ نو کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی تھا مادر چود، وہ اس نے 83 کی جو اینٹی ضیاء قادیان جو کیا پرو ڈیموکریسی کی جو بھی ہوئی تھی 83 میں، اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہاں ایون ہیلی کاپٹر فائرنگ، پولیس، فوج، ہر قسم کی جو ہے ظلم و جبر وہ کیا گیا تھا. اور اس کو سارا مینیج کرنے والا کنور ادریس تھا. ظاہر ہے کہ وہ ساری مشینری پاکستان کی ہمیشہ مزیوں کی ہی ہوتی ہے، بڑے بڑے افسر. تو اس لیے مشکل ہے کہ آپ جو بھی پاور میں آئے گا قادیانی ایجنڈے پہ کام کرے گا تو وہ کچھ وقت کے لیے رہے گا، باقی جو بھی ہے وہ آپ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. میں اس میں کیا اور کہہ سکتا ہوں؟ سیدھی سی مثال یہ ہے کہ
کسی مولوی میں بھی کوئی ہمت نہیں کہ وہ کہہ سکے نہیں جی نہیں پاکستان جو ہے وہ قادیانی تسلط کی اسٹیٹ نہیں ہے. کسی دانشور، کسی لبرل، کسی سیکولر، کسی صحافی، کسی کوئی بھی آ کے اس بات سے انکار کرنے کی جرات ہی نہیں کر رہا. دیکھ لیں، ایک لفظ نہیں بولتے اس کے اوپر. یا تو کہنے جی جو کوئی لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان ایک قادیانی کنٹرول اسٹیٹ ہے، چلو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم یہ نہیں مانتے. کہہ سکتے ہیں نا، کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے پھر یہ آغا وسیم بہت ڈنڈا پھیر دے گا ہمیں. کیوں نہیں کہتے؟ ان کی خاموشی دلیل ہے کہ آغا وسیم کا نقطہ نظر درست ہے. تو اسی طرح سے جو بھی حکمران آئے گا وہ اسی لائن پر چلے گا جو لائن قادیانی چاہتے ہیں. اس لیے جب تک قادیانیوں کا یہاں ہولڈ ہے یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اوکے، میں نے ایک بے نظیر کی مثال دی ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور سارا کچھ قادیانیوں کی منشا کے اوپر ہو رہا ہے. کیوں کہ سٹیٹ ان کے کنٹرول میں ہے. جب تک سٹیٹ کے ادارے، ابھی یہ ماں چودکی کر رہے ہیں جی ٹرمپ نے پاکستان کو گلے لگا لیا، یہ کر دیا. بے وقوف ہیں، جاہل لوگ ہیں، یہ بھی نہیں سمجھتے کہ قادیانی جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایک شاخ ہیں، ایک کیا کہتے ہیں، آرگنائزیشن ہے، ایک سیٹ اپ ہے. اوکے، اس کی بیکنگ پہ جو ہے نا پورا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو کہ کیا بولتے ہیں یورپ وغیرہ مغرب میں ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ قادیانیوں کا کنٹرول ہے، اور پاکستان جو ہے جب تک قادیانیوں کے کنٹرول میں ہے تو خطرے کی کوئی بات نہیں. باقی یہ پھوسیاں مارتے رہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان ٹیررسٹ کنٹری ہے، پاکستان نیوکلیئر ویپن رکھتا ہے، اس سے خطرہ ہے، یہ ہے وہ. بالکل یہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں خطرہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی بھٹو جیسا کوئی دوبارہ حکمران آئے جو قادیانی ایجنڈے پہ کام نہ کرے. اس صورت میں بھٹو تھا یا محمد علی جناح فار ویری بریف ٹائم، کیونکہ اس کے قتل کی وجہ یہی ہے کہ اس نے کہا نہیں میں اسرائیل کو نہیں تسلیم کروں گا. یہ اس کے باقی لوگ جو تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر وہ کریں، لیکن جس کی جو اچھی بات ہے وہ بھی تو دہرانی چاہیے نا. اگر وہ اتنا بڑا لیڈر تھا، اگر وہ کہتا میں اسرائیل کو تسلیم کرتا ہوں، نہ اس نے قتل ہونا تھا اور نہ ہی مولوی یا پاکستان میں اس کے خلاف کوئی اٹھنا تھا کسی نے. لیکن نظریہ تھا جس کو آپ جو لوگ نہیں سمجھتے صرف تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے اس کا مذہبی جھکاؤ جو بھی تھا، یہ جو بھی کچھ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو جو کہ ہمارے مذہبی طبقہ لوگ نہیں سمجھتے. خیر، اب مسئلہ یہی ہے کہ دو لیڈر جو آج تک پیدا ہوئے ہیں، محمد علی جناح، اگرچہ محمد علی جناح کے ارد گرد سارے مرزئی تھے، نو ڈاؤٹ. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو تو یہ بھی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مرزئیوں کا عقیدہ کیا ہے. اوکے، وہ ان کو بھی مسلمان ہی سمجھتا تھا کیونکہ اس کی نالج نہیں تھی اسلام کے بارے میں. اور پھر انگریزوں نے جو سازش کی کہ جتنے بھی ہندوستان کے اندر خاص طور پہ اہل حدیث اور دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے لوگ تھے، انہوں نے محمد علی جناح کی بے شمار مخالفت کی. وہ اس سے بدظن ہو گیا. اوکے، اور جب مرزئیوں نے روپ بدل کے، حالانکہ مرزئی بھی کیا کہتے ہیں اکھنڈ بھارت چاہتے تھے، لیکن انہوں نے گرگٹ کی طرح رنگ قائد محمد علی جناح کے پاس جا کے دیکھو یہ مولوی آپ کے بھی خلاف ہیں اور ہمارے بھی خلاف ہیں. تو بہرطور لیکن اگین اس کے ارد گرد جتنے بھی تھے وہ سارے مرزئی تھے. فار ایگزامپل کرنل الہی
جو اس کا ڈاکٹر تھا وہ بھی مادر چود مرزائی تھا. یہ ایک خورشید حسن خورشید وہ بھی مرزائی تھا. اسی طرح سے سید واجد الحسن اس کا والد وہ بھی مرزائی تھا, وہ بھی محمد علی جناح کے ساتھ ہی یعنی اس کے ارد گرد ہوتے تھے. بہرحال تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. ایون ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں, جب وہ پورے جوبن میں پاور میں تھا, یہ کیا نام ہے پیرزادہ مرزائی تھا, رامے مرزائی تھا, یہ کیا نام ہے اس کا, اور جتنے بھی لیفٹسٹ تھے, معراج محمد خان, مبشر شیعہ ورشن, ڈاکٹر مبشر شیعہ ورشن قادیانی, اور کیا نام ہے, دیر آر سو مینی ادرز, اب ناموں کا میں, میر جعفر نام کا, ملک جعفر, اور بہت سارے تھے بہرحال اسی طرح سے. تو یہ منسٹر وغیرہ بھی تھے لیکن یہ قادیانی تھے. ایون جہانگیر بدر جو ہے وہ بھی کنورٹ ہو گیا تھا قادیانیت میں. تو حالانکہ اندرون شہر لاہور ایک مسلمان فیملی کا تھا, لیکن ظاہر ہے وہ ٹیمپٹیشن جو انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ بھئی میں نے یہ ہے وہ ہے وہ ہے, اس کے اوپر پھر آدمی ہر چیز داؤ پہ لگا دیتا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھے بغیر ہم نہیں جا سکتے آگے. سب سے بڑا ہمارا رکاوٹ یہی ہے کہ ہمارے مکمل ادارے پاکستان کے وہ مرزائیوں کے پاس ہیں. اوکے, مرزائیوں کی نہیں پالیسی, جانتے ہیں کہ پاکستان کی کہ بریک اپ کے بھی چانس ہو سکتے ہیں, جیسے خیبر پختونخوا میں ہے, جیسے کیا نام ہے افغانستان کی طرف سے, ہر چیز فلی اویئر ہے, اویئرنیس رکھتے ہیں یہ چیز سے. اوکے, لیکن بھرپور اس کے اوپر کام نہیں کرتے, ہاف ہارٹیڈ یا ٹوٹے پوٹے منہ نل بیان وغیرہ دے دیے. تو جب ریاست کی سلامتی کے اوپر سوال آ جائے تو دیکھو ایرانیوں نے کیا کیا ہے. ود ان نو ٹائم انہوں نے کہا کہ افغان جو ہے ہماری ریاست کے لیے خطرہ ہے, ان کو نکالو ہر صورت میں. کئیوں کو شوٹ کر دیا, بڑا بد کیا ہے یہ وہ. اور ہندوستان کے ساتھ جنگوں میں اتنے لوگ نہیں ہمارے مارے گئے جتنے کہ طالبان کی حکومت میں آ کے تو انہوں نے ڈنڈا دیا ہے. تو یہاں سوائے بیان بازی کے اور پھر ڈپلومیسی کر رہے ہیں. کس چیز کی ڈپلومیسی؟ ظاہر ہے کہ قادیانی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. اگر وہ نہیں چاہتی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارا میسج کتنی بار برسوں برسوں دے رہا ہوں میں یہ میسج کہ پاکستان کو بچانا ہے تو آپ کو فل فلیج کرنا ہوگا. لیکن کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ کسی محب وطن, کسی پاکستانی کی, کسی اسلام دوست, کسی پاکستان دوست کی تو نہیں سنیں گے, وہ تو مرزا مسرور کی سنیں گے. مرزا مسرور کو اتنا انٹیلیجنٹ, لیکن ان کا پورا ایک وہ نیٹ ورک ہے, پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جس میں ہر قسم کے ماہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کے ہاٹ لائن ادھر سے سینٹر. تو وہ اس کو جو بریف کرتے ہیں وہ تو ایک ڈفر سا آدمی ہے, اتنا نہیں جانتا. تو پھر لیکن سمبل کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں. تو جب تک یہ چیزیں ہم سمجھیں گے نہیں تب تک ایسے ہی ویسٹ آف ٹائم ہے. میں کتنا کیا کچھ سمجھاؤں. تو لوگوں کو چاہیے کہ یہ لبرلز اور مولوی اور جو بھی وہ آئیں اور کہیں یار ایک بندہ جنرل ضیاء الحق کو مرزائی کہہ رہا ہے اور تم لوگ اس کو جو ہے یہ اس کو تو شٹ کھال دو. لیکن لوگ نہیں کہتے کچھ بھی نہیں. دے ڈیم کیئر, ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا, جی ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے بے حسی جو قوم کے اندر آ جاتی ہے وہ بھی اصل میں قادیانی منشا کے اوپر ہے کہ قادیانی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ بے حس ہو جائیں. وہ سوچیں بھی نہ کہ یہ قادیانی حکومت کر رہے ہیں یا کہ کوئی مسلمان حکومت کر رہے ہیں. بس ان کو اپنے مخصوص دائرے میں رکھو کہ جی جانا ہے, صبح کھانا کھانا ہے اور رات کو سو جانا ہے, اور ہم نے کیسے اپنے ڈیلی ایکسپینڈیچرز کے لیے وہ اسی کی جستجو میں ہے اور کہیں نہیں اور کوئی نہیں. اوکے, کیونکہ یہ اسپرٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے.
قوم کے اندر یہ اسپرٹ ختم ہو گئی ہوئی ہے. ایک دو اسٹوڈنٹس کے ساتھ واقعہ ہوا تھا 60s میں, تو وہ ایوب خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تھا کہ ایک اسپرٹ تھی, ایک ویژن تھا, ایک نظریہ تھا, لوگوں کے اندر کمٹمنٹ تھی. آج اتنے بڑے ایشوز ہیں, اتنے بڑے ایشوز ہیں, کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا. تو ہماری بات کو کیا کوئی سنے گا؟ تو پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے ضرور اور ضرور آپ جرنلسٹوں سے سوال کریں. یہ لائیو مجھے پتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو, کیا نام ہے اس کا, نجم سیٹھی, وہ سنا ہے کالز لیتا ہے. آپ بھی اس کو کال کریں کہ نجم سیٹھی صاحب آپ تو جواب دیں ان چیزوں کا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کا کنٹرول قادیانیوں کے پاس ہے. ضیاء الحق بھی قادیانی تھا, اور یہ بھی جو بھی میں یار کوئی تو ہو, کچھ تو آپ بھی حرکت کرو.